حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت بی بی سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو عمر بن صفی بن عاشم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کی لونڈی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے گانا بجانا اور نوحہ خوانی ان کا پیشہ تھا۔ شاعر مکہ عبداللہ بن خطل انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عجو کے لیے اشعار یاد کروایا کرتے تھے اور انہیں گا کر مشرکین سے داد و تحسین وصول کیا کرتی تھی اور انعام پایا کرتی تھی۔ وہ ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی۔ وہ مدینہ آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم اسلام لے آئی ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں ابھی تک اسلام نہیں لائی۔ پھر فرمایا کہ آپ کیوں آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے مالک اور آقا کی اولاد ہیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی طرح سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ میں مفلس اور مفلوق الحال ہوں۔ جب سے میرے بعض مہربان سردار بدر میں مارے گئے، قریش نے گانے بجانے میں دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ اب میں صلہ رحم اور نقد اور جنس کی صورت میں امداد چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رحم آ گیا اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کی مدد کے لیے کہا۔ صحابہ کرام نے کپڑے اور نقدی کی صورت میں مدد کی اور مکہ واپسی کے لیے زادرہ اور سواری کا بھی بندوبست کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ روانہ ہونے لگی تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سرداران قریش کے نام ایک خط دیا۔ اس میں اطلاع دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تم میرے اہل و عیال کی حفاظت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع فرما دی تھی۔ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاقب کریں۔ انہوں نے روضہ خان کے مقام پر ان کو پکڑ لیا، ان سے خط طلب کیا تو پہلے انہوں نے انکار کیا۔ جب اسے قتل کرنے کی دھمکی دی تو اس نے خط اپنے بالوں کی جوڑی سے نکال کر دے دیا۔ وہ خط اور سائرہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضرت خاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مقصد کفار کو حملے کی اطلاع دینا نہیں تھا۔ میری بیوی بچے مکہ میں ہیں اور میرے عزیز و اقارب ان کا خیال رکھتے تھے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اس طرح میرے عزیز و اقارب میرے احسان مند بھی رہیں گے اور میرے بیوی بچوں کی حفاظت بھی کریں گے۔ وہ شاعر ابن خطل کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عجب کیا کرتی تھی اور اسلام دشمنی میں پیش رہتی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے